العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمين رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ ماہ رمضان خیریت کے ساتھ گزر گیا۔ جس کو جس قدر اللہ نے توفیق دی اس نے عبادت کی، قرآن پڑھا، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگوں کو عمرے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اور آپ کو سوشل میڈیا سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس بار ریکارڈ توڑ لوگ عمرے کے لیے گئے تھے، حالانکہ مسجد جو ہے وہ پچھلے 20 سال کے مقابلے میں تقریباً ڈبل ہو چکی ہے اپنے سائز کے اعتبار سے، اور اتنی بڑی مسجد ہو گئی کہ طواف کرنے کی جگہ کم رہ گئی ہے، تو پھر مخصوص لوگوں کو طواف کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جنہوں نے احرام کی چادریں پہنی ہوتی ہیں۔ ہر کوئی طواف کرنے نہیں جا سکتا بندہ۔ اور بزرگ حضرات کے لیے شٹل سروس شروع ہو گئی ہے کہ وہ طواف کے بجائے وہ شٹل میں بیٹھ جاتے ہیں، شٹل ان کو لے کے گھومتی ہے۔ تو ماشاءاللہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اسلام بہت پھیل رہا ہے، لوگوں میں آگہی آ رہی ہے، لیکن معاملہ اس کے بالکل الٹا ہے۔ برا نہیں مانیے گا، جملہ شاید تلخ لگے، لیکن انجیکشن کا کام جو ہے پہلے تکلیف پہنچانا ہے، پھر دوائی دینا ہے۔ خانہ کعبہ میں ہجوم بڑھ رہا ہے، قوم نہیں بڑھ رہی ہے، قوم ہجوم بڑھ رہا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ہر کوئی پاسپورٹ کی بنیاد پر آ رہا ہے، دین کی بنیاد پہ نہیں۔ حالانکہ مجبوری ہے کہ وہاں جا کے اپنے کپڑے نہیں پہن سکتے تو سفید احرام کی چادریں پہننے پڑتی ہیں، سر پہ ٹوپی نہیں لگانی پڑتی ہے، مجبوری ہے۔ آگے پیچھے گارڈ نہیں رکھ سکتے آپ، لیکن بہرحال لوگ وہاں پاسپورٹ کی بنیاد پر آ رہے ہیں، دین کی بنیاد پہ نہیں۔ اگر دین کی بنیاد پر آتے اور زخمی ہوتے، پیاس لگ رہی ہوتی، موت قریب ہے، پانی پینے کو دل چاہ رہا ہے اور برابر سے آواز آتی کہ پانی پانی، تو یہ زخمی شخص کہتا پانی پلانے والے کو پہلے میرے بھائی کو پلا دو۔ وہ دوسرے بھائی کے پاس پانی پلانے والا جاتا تو برابر سے ایک اور آواز آتی ہے پانی پانی، اور دوسرا کہتا ہے پہلے اس کو پلا دو۔ وہ تیسرے کے پاس جاتے ہیں، تیسرے کا انتقال، دوسرے کے پاس آتے ہیں، دوسرے کا انتقال، پہلے کے پاس آتے ہیں، پہلے کا انتقال۔ آج مسلمان کہتا ہے مجھے پلا دو، باقی دو مرتے تو میرا کیا قصور۔ اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری دال روٹی چل رہی ہے، اے سی میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے لیپ ٹاپ چل رہے ہیں، بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں۔ ہاں، میرا سوشل میڈیا کا سرکل بہت بہت ماشاءاللہ مصروف ہے۔ وہ کسی نے ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا، ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مشہور مداحیہ بندہ ہے، ویسے تو فضول باتیں کرتا ہے وہ، لیکن ایک بات اسے بڑی پیاری کہی کہ جس طرح ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، میرا فون تو لازمت جنت میں جائے گا، میرا فون، کیونکہ اتنے فارورڈ میسیجز کے قرآن کے، حدیث کے، فلاں کے، فون تو جنت میں جائے گا، میں نہیں جا سکوں گا، کیونکہ میں نے سنا اور پڑھا ہے، کیا تھوڑی ہے۔ تو اتنے بڑے ہجوم کا جو جمع ہوا تھا ماشاءاللہ، ریکارڈ توڑ ہجوم، کسی پر کوئی اثر پڑا، کوئی دہلا، کوئی ڈرا نہیں، بلکہ وہیں 7 طواف پورے کرنے کے بعد پیاس لگی تو میڈ ان نان اسلامک کنٹری کی بوتل میں میڈ ان نان اسلامک پانی پیا، میڈ ان نان اسلامک مرغی کھا کے، میڈ ان نان اسلامک جوس پی کے حرم میں آ کے دعا کہ اللہ ان کو تباہ کر دے۔ جن کا میں نے کھانا کھایا
جن کا میں نے پانی پیا، جن کی جانمازیں اور جن کے میں ٹوپیاں لے کے اپنے ملک جاؤں گا کہ میں مکہ سے لے کر آیا ہوں، ٹھپا کہیں اور کا لگا ہوا ہے. جو قوم ٹوپی نہ بنا سکے، جو قوم مسلح نہ بنا سکے، اور وہاں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ ان ظالموں اور کافروں کو تباہ کر دے. اللہ نے اگر دعا سننی ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا دعا کرنے والا، سب سے بڑا دعا کرنے والا ہمارا نبی ایک بھی جنگ پر نہیں جاتا، نہ مکہ سے نکلتا، گھر بیٹھے بیٹھے کھڑا ہوتا، دعا کرتا، پورا مکہ ختم ہو جاتا، پورا مدینہ، پورا عرب سب ختم ہو جاتا. ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے بزنس مین ہیں، اپنی دکان یا بزنس چلا رہے ہیں. جاب کرنے والے کو بھی ایسی رپورٹ آتی ہے، بزنس کرنے والا دیکھتا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں میری سیل اوپر گئی کہ نیچے گئی. اوپر گئی تو الحمدللہ، پھر بھی وہ فیکٹر تلاش کرتا ہے کہ کس وجہ سے اوپر گئی کہ میں اور اوپر لے جاؤں. اور اتنی نہیں کہ جتنی جانی چاہیے تھی، تو کیا پرابلم تھی کہ میری سیل اتنی نہیں ہوئی، تو میں کچھ کوشش کروں کہ وہ خرابیاں دور ہو جائیں تاکہ میرا پروفٹ مارجن اگلے سال اور بڑھ جائے. اور جن کی کمپنی نقصان میں جا رہی ہے وہ بیٹھ کے سوچتا ہے ہوا کیا غلطی ہو رہی ہے مجھ سے کہ میرا بزنس اوپر نہیں جا رہا ہے. وہ تھوڑا تجزیہ کرتا ہے، تھوڑا سوچتا ہے، اپنی غلطیوں پہ نگاہ ڈالتا ہے، ان کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگلے سال میرا بزنس اچھا ہو جائے. 25 سال سے رمضان میں یہاں دیکھ رہا ہوں، ویسے تو 50 سال سے دیکھ رہے جب سے شعور آیا، آپ بھی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیے ان 25-50 سالوں میں ہمارا دین اوپر گیا کہ نیچے گیا؟ اوپر گیا تو الحمدللہ. اگر ہماری کوئی ویلیو ہے، ہماری کوئی اگر سنتا ہے تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. حال یہ کہ 56 ایک طرف، ایک طرف. وہ اکیلا اتنا سا ہے کہ جس کے لیے ہمارے ملک میں لطیفہ تھا کہ اتنا چھوٹا ملک ہے کہ سارے جا کے تھوک بھی دینا وہ ڈوب جائے. اتنا چھوٹا ملک کہ سارے تھوک دیں جا کے اس ملک پہ وہ ڈوب جائے. آج دنیا بھر میں اس کا نام اونچا ہے، نام اونچا ہے. وہ کوئی تبلیغ نہیں کرتے ہیں، کوئی تبلیغ نہیں کرتے، وہ صرف ایک کام کرتے ہیں، وہ چاہتے کہ جو ان کا دشمن ہے اس کو مار دیں بس، اور دوست بنائیں اپنے، اور دوست بنائیں پیسے کی بنیاد پہ، ان کو مغلوب کر کے رکھیں. فرنگی کی جہاں پنجے ہیں یہود میں ہیں. بہت عرصہ پہلے علامہ اقبال کہہ کے مر گئے بیچارے. وہ جو کہا ہم نے بھلا دیا، لیکن ان کا عرس بڑے آرام سے مناتے ہیں. ہماری ماشاءاللہ فوج آ کے اس کی ایک بندہ 24 گھنٹے 365 دن کھڑا ہو کے ان کو مرے ہوئے کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. وہ لاش کو کون لے کے بھاگے گا بھائی؟ وہ بندہ چاقو چوبند کھڑا ہوتا ہے، اس کے دستے چینج ہوتے ہیں. وہ جو کہہ کے گئے تھے وہ جو کتابوں میں لکھا ہم نے بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو سوچیں، اللہ نے ہمیں تھوڑی طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، بیٹھے ماشاءاللہ ٹھنڈے ماحول میں، گرمی بھی نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، قوم چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. وہ بدر کے کہاں گئے لوگ جو ایک دوسرے کے لیے جانے دینے کو تیار تھے. مجھے نہیں، پہلے بھائی کو پلا دو پانی، اس کو زیادہ ضرورت ہوگی شاید. تو سوچیں ہم، آئیے کچھ چیزیں میں نے اپنے دماغ میں سوچی، دیکھا، سوشل میڈیا پہ دیکھا، علماء کرام کو سنا، اتنے عرصے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. کہیں اپنا سبق تو نہیں بھول گئے ہیں؟ ابھی جو بچوں کو پڑھا رہا ہوں کہ امتحان ہونے والے ہیں اگلے ہفتے، تو ہم ریویژن کراتے ہیں کہ بھئی دیکھو اگر کوئی ٹاپک ویک ہو گیا تو پڑھا دوں تمہیں. ایکسٹرا کلاسز دے رہے ہیں اس کے لیے باقاعدہ کہ بچوں کو رزلٹ اچھا آ جائے. کہ ماشاءاللہ 6 یونٹس تھے، شاید کوئی یونٹ بھول گئے ہوں کیونکہ پورے سال کے یونٹس تھے، جو پہلے پڑھا تھا شاید بھول گئے ہوں. تو تھوڑا ریویژن کرا دیں، اعادہ کرا دیں تاکہ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے تو عین ممکن ہے کہ امتحان میں کامیابی مل جائے. تو آئیے ہم دیکھیں کہیں اپنا سبق تو نہیں بھول گئے ہم. کیا وجہ ہے کہ جس ذات پر ہم عبادت کرتے ہیں وہ پوری کائنات کی مالک ہے، جس کے ذریعے اس نے دین بھیجا، دنیا کا، کائنات کا بہترین ترین انسان، جس کی کفار بھی تعریف کرتے ہیں. وہ کتاب بھیجی کہ جس میں کفار 1400 سال سے تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، کوئی نقص نکال کے دکھا دیں. 1400 سال، اور اتنے لمبے عرصے میں اس میں ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی. ہم اس اللہ، اس رسول، اس کتاب کو ماننے والے ہیں. بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارا دین آخری نبی، ہمارا نبی آخری نبی، ہماری کتاب آخری کتاب، افضل، اعلیٰ، مکمل. لیکن سب سے ذلیل، سب سے غیر منظم
اور سب سے پست بھی ہم ہی ہیں، جس کا دل چاہتا ہے میں ٹھڈے مار کے چلا جاتا ہے، ہمیں روک کے چلا جاتا ہے، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں رہی ہے۔ تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، کہاں ہے اللہ ہیلپ کرنے والا؟ اس نے 313 کی جو مدد کی تھی بدر کے اندر، وہ اللہ کہاں چلا گیا؟ معاذ اللہ کی چھٹی پہ گیا ہوا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا اسے نیند آ گئی ہے، اونگ آ گئی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر یہ سب نہیں ہے تو کہیں مجھ سے وہ ناراض تو نہیں ہے؟ اس پہ کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ اتنا بڑا ہجوم جا کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کھنچ کے آ رہے ہیں، اور یقیناً ان کے اندر ہزارہا نہیں لاکھوں وہ ہوں گے جو خلوص سے دعا مانگ رہے ہوں گے۔ کیوں نہیں سن رہا؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ تو اپنا کچھ بھولا ہوا سبق یاد کرتے چلیں اس موضوع پر کہ جو قرآن کی تقریباً 1000 آیات کے اندر بار بار کسی نہ کسی انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اندازہ کریں جس موضوع پر قرآن کی 1000 آیات ہوں، 1000 تقریباً، اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، 6000 میں سے 1/6 آف قرآن جن چیز موضوع سے بھرا پڑا ہے، وہ موضوع دوبارہ ریوائز کر لیں۔ ہم یہ کہتا وہ بیان کر چکے ہیں، اور دوبارہ بیان ہوگا، پھر بیان ہوگا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ 1000 دفعہ دہرا رہا ہے تو مجھے بھی تو کم از کم 1000 دفعہ دہرانا چاہیے نا، تب جا کے شاید سبق یاد ہوگا، وہ دھول ہٹے گی اس موضوع کے اوپر سے، وہ پھر اجاگر ہوگا۔ اور یہ موضوع ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، کتابیں دے کر، شریعتیں دے کر، کسی کو طاقت دے کر، کیا بتانے کے لیے؟ کہ جا کے دنیا کو بتا دو جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے شاید کسی نے وائجر جو آج سے 40 سال پہلے ایک سیٹلائٹ چھوڑا گیا تھا تاکہ وہ ذرا نظام شمسی کا مطالعہ کر سکے کہ نظام شمسی کتنا بڑا ہے، ہمارا سولر سسٹم کتنا بڑا ہے۔ اس نے تقریباً 35-36 سالوں میں آخری سیارے کو عبور کیا ہے۔ 40 سال سمجھ لیں، 40 سال لگے ہیں اس کو زمین سے آخری سیارے تک جانے کے لیے، جبکہ اس کی اسپیڈ جو تھی وہ لاکھوں کلومیٹر پر آور تھی، کیونکہ اسپیس میں ہوا نہیں ہوتی ہے کہ وہاں فرکشن موجود ہو۔ اتنی رفتار سے جانے کے باوجود ایک سیٹلائٹ کو 40 سال لگے صرف سولر سسٹم کی حد پہ جانے پہ۔ تو اس سے جو آخری تصویر بھیجی دنیا کی، جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں، موجود ہے، وائجر کے نام سے گیا تھا سیٹلائٹ، کہ دا لاسٹ پکچر آف وائجر آف ارتھ۔ پٹی سی لال رنگ کی ایک لائن ہے، اس لائن میں ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے، چھوٹا سا ایک پکسل سمجھ لیں، جیسے ہمارے کیمرے میں پکسل ہوتا ہے نا، ایک پکسل چمک رہا ہے، دیٹس دی ارتھ، وہ زمین ہے جو اس نے نیپچون کے باہر سے لی ہے۔ اور ہمارے پورا سولر سسٹم ایک گیلیکسی کے اندر ہے، وہ گیلیکسی کے اندر ایک ڈاٹ سے بھی چھوٹا ہے، اور وہ گیلیکسی یونیورس میں ڈاٹ سے چھوٹی ہے۔ اتنی بڑی کائنات کا مالک ہم شاید اس کو بھول گئے، اس کی تعریف ہم سمجھتے نہیں، کہتے ہیں اللہ ہے اللہ ہے۔ اللہ نے یہ بتانے کے لیے اس ڈاٹ کے اندر، یونیورس کا ایک ڈاٹ، اس کے اندر ایک ڈاٹ، اس کے اندر ایک ڈاٹ، 1,24,000 انبیاء بھیجے کہ اس چھوٹی سے کائنات کے اندر جو چھوٹا سا ذرہ دنیا کے نام سے موجود ہے نا، وہاں کچھ لوگ پیدا کروں گا، ان کو بتا دو کہ میں ایک ہوں، ان کو بتا دو میں ایک ہوں۔ اور اتنی بڑی کائنات میں جس کی کوئی حد ابھی تک انسان معلوم نہیں کر سکا، سارے تخمینے، اپروکسیمیشن، ان کی پریڈکشن ہے، ہائپوتھیسز ہے کہ دنیا، یہ کائنات، یونیورس اتنی بڑی ہوگی۔ پہلے ہبل بھیجا جو کروڑوں لائٹ سال تک، شمسی یا نوری سال جو کہلاتا ہے، کہ ایک سال میں جو لائٹ ٹریول کرتی ہے اس کو تو نمبر لکھے اتنا بڑا نمبر بنتا ہے، وہ 1 لائٹ ایئر ہے، کہ ایک سال میں روشنی جتنا سفر طے کرتی ہے۔ ابھی تک وہ تعین نہیں کر سکے آخری ستارہ کہاں ہے، جس کی لائٹ کروڑوں لائٹ ایئر کے بعد اب تک پہنچتی ہے۔
اتنی بڑی کائنات کا مالک کہہ رہا ہے میں ایک ہوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو آئیے توحید کو تھوڑا زندہ کر لیں. موضوع سن چکے ہیں, دوبارہ سنیں گے. جب 1000 دفعہ قرآن بیان کر رہا ہے توحید کے موضوع کو, 1000 دفعہ قرآن میں, اکیلا کافی نہیں تھا کیا؟ تو اس کا مطلب ہے اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کو بار بار ریوائز کرنا پڑے گا تاکہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. یہ میری ناکامی, میری قوم کی ناکامی, یہ جو ہجوم میں بدل گئی ہے, کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ سوچے نا, عمرہ کرنے جائیں تو اللہ کو منا کر آئیں, اللہ سے مانگ کر نہ آئیں. بہت مانگ لیا, گاڑی مانگ لی, بنگلہ مانگ لیا, جاب مانگ لی, رشتے مانگ لیے, فلاں مانگ لیے, نہیں مانگا تو یہ نہیں مانگا اے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا. مجھے موقع ہی نہیں ملا. ہماری دعائیں نہیں ہوتی, برا نہیں مانی کہ ہم دعا نہیں مانگتے ہیں, ہماری فرمائشوں کی لسٹ ہوتی ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ دے دے, یہ دے دے, یہ دے دے. ایک نوجوان کو لطیفہ پسند آیا, کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے, ایک نوجوان آگے بیٹھا مسجد میں کونے میں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہا ہے, یا اللہ مجھے اچھی سی ڈگری دے دے, اس کے بعد ایک اچھی سی بیوی دے دے, ایک اچھی سی گاڑی اور ایک اچھی سی اولاد دے دے. برابر ہم جیسے بڈھے بیٹھے ہوئے تھے پرانے زمانوں کے, کہتے کیا مانگ رہے ہو بیٹا, ایمان مانگو, خیر مانگو. کہتا بری نہ ماریے گا بابا صاحب, جس کے پاس جو نہیں ہوتا ہے وہی مانگتا ہے. آپ کے پاس ایمان نہیں ہوگا مانگیے, میرے پاس ایمان ہے, گاڑی نہیں ہے, بنگلہ نہیں ہے, بیوی نہیں ہے, بچے نہیں ہیں, میں وہ مانگ رہا ہوں. آپ کے پاس ایمان نہیں ہے, ایمان مانگیے. تو ہم تو فرمائشیں لے کے جاتے ہیں اللہ کے سامنے. یہ ہیں ہماری دعائیں. اللہ کب یاد آتا ہے؟ امتحان سے پہلے. ابھی او لیول اور اے لیول کے امتحان ہونے والے ہیں, بچے نمازی بن جائیں گے ہمارے, کیونکہ ایگزام دینا ہے. تو اس اللہ کو یاد کرتے چلیں کہ وہ اللہ ہے کیا. بچے بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, یہاں کے بچے جو پہلے بچے آتے تھے 25 سال پہلے, اب وہ خود باپ بن چکے ہیں. ابھی ان کی ذمہ داری اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارا پورا دین صرف ایک چیز پہ کھڑا ہے, پورا دین. وہ تو حضور کی حدیث ہے, 5 ستون ہے, ٹھیک ہے نا, وہ 5 بھی ایک پر ہی کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ونس آف اللہ, اللہ صرف ایک ہے. اچھا ایک تو ہم مانتے ہیں, وہ مانتے رہیں گے انشاءاللہ, قیامت تک مانتے رہیں گے, ٹھیک ہے. ایک تو کافر بھی مانتے ہیں بائی دا وے. کبھی کسی یہودی سنا کہ 2 اللہ ہیں, کبھی کسی کرسچن نے کہا 2 اللہ ہیں. ہندوؤں کے بھی 2 وشنو تو نہیں ہے نا, وشنو ایک ہی ہے, گنیش جی بھی ایک ہی ہے, رام بھی ایک ہے, ہر کوئی ان کے بھی ایک ہی ہے. فرق کیا ہے؟ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں, باپ بیٹا پوتا دادا بیوی بہن. ہمارے تو دوسری ہی چیز ہے, الگ ہی چیز ہے ہمارے یہاں. عیسائیوں میں تو حضرت عیسیٰ نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا بقول ان کے, اللہ نے بیٹا پیدا کیا. ہمارے تو وہ بھی نہیں ہے. تو آئیے تھوڑا توحید کو زندہ کرتے چلیں کہ توحید ہے کیا. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی تھی سورہ حدید کی آیت نمبر 4 تک کی, اس کا ترجمہ ہے وہی اول بھی ہے اور آخر بھی, اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے, اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو, جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے سورہ نام میں, وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے, انوینٹر ہے, ڈسکورر نہیں ہے. یہ سائنس کے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے انوینشن اور ڈسکوری میں کیا فرق ہے. جو بڑے بچے وہ بتا سکتے ہوں گے, چونکہ خطبے کا موقع ہے, یہاں سوال و جواب ہم کرتے نہیں ہیں. ڈسکور ہم کس چیز کو کرتے ہیں جو پہلے سے موجود تھی, جس کو میں نے تلاش کیا. آئل ڈسکور ہوا ہے, انوینٹ نہیں ہوا ہے. گولڈ ڈسکور ہوا ہے, انوینٹ نہیں ہوا ہے. سیارے ستارے ڈسکور ہوئے ہیں, بجلی انوینٹ ہوئی ہے, بلب انوینٹ ہوا ہے, لیپ ٹاپ, یہ سب انوینٹ, یہ پہلے نہیں تھے. لیکن ان کو بھی بنانے کے لیے بنانے والے نے وہ مٹیریل استعمال کیا جو پہلے سے موجود تھا, اس نے مٹیریل انوینٹ نہیں کیا. اللہ کہتا ہے بدیع السماوات والارض, اللہ وہ انوینٹر ہے جس کو کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ نے بنائے,
نہ پہلے آسمان تھا، نہ زمین، نہ ستارے، نہ سیارے، کچھ نہیں تھا. اس سے پہلے کیا تھا وہی جانے جس نے ہمیں بتایا ہے، اس سے آگے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. تو جو زمین اور آسمان کا انوینٹر ہو، اللہ بات کر رہا ہے عیسائیوں سے، تم کہتے ہو اس کا کوئی بیٹا ہوگا؟ جو زمین بنا سکتا ہے، آسمان، اتنی بڑی کائنات بغیر مٹیریل کے بنا سکتا ہے، اس کو بیٹا کیوں چاہیے؟ اور بیٹا ہوگا تو بیوی بھی ہوگی، اس کو بیوی کیوں چاہیے؟ سوچے ذرا کہ جس ذات کو نہ بیوی کی ضرورت نہ بیٹے کی ضرورت، وہ خدا خود کہہ رہا ہے، جبکہ اس کا کوئی شریک زندگی بھی نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، جو میں یاد بھی ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 3 دفعہ پڑھ لو تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں بغیر سمجھے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے. وہ 1000 دفعہ پڑھ چکے ہیں، ہزاروں قرآن ختم کر چکے، لیکن مجال زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہو اس صورت کو پڑھنے کے بعد بھی. قل هو اللہ احد، کہو اے نبی اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. ہمیں بیٹوں کی ضرورت ہے، ہمیں بیوی کی ضرورت ہے. سب سے چھوٹی چیز یہ، بہن بھائی ہیں، ماں باپ، ہمیں ضرورت ہے نا، ہم بے نیاز نہیں ہیں. اللہ کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی کنٹینیویشن نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اپنے لیے اکیلا کافی ہے. ہم میں سے کوئی اکیلا کافی نہیں ہے. جو ہے بیچلر رہ رہے ہیں، جس پر میرے مربی محمود صاحب اشارہ کر کے مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں، چاند ماری کرتے ہیں ان کی زبان کے اندر، بیگم کدھر ہے، بیگم کدھر ہے. ہمیں احتیاج ہے نا، صبح اٹھے تو کوئی ناشتہ بنانے والا ہو، دل کا دکھڑا سننے والا ہو یا سنانے والا ہو. دوپہر کو گھر آئے تو کھانا تیار ہو، گھر تیار ہو، صاف ستھرا ہو، باتیں کر سکے، شام گزار سکے، رات کا کھانا ساتھ کھائیں، تاکہ تنہائی محسوس نہ ہو نا. ہمیں تو ضرورت ہے نا، ہم اکیلے نہیں رہ سکتے. تو جو بیچارے بیچلر رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے نا کہ جب گھر آتے تو گھر کیسا کاٹتا ہے، جبکہ اولاد بھی ساتھ نہ رہتی ہو. دوست یار بھی کب تک ساتھ دیں گے؟ آپ ان سے ہر چیز تو شیئر نہیں کر سکتے نا. ہم محتاج ہیں. اللہ کسی معنی میں کسی کا محتاج نہیں ہے. کفو، وہ کافی ہے اپنے لیے. نہ اس کے کوئی برابر کا جس سے بات کر سکے، نہ کوئی اس سے بڑا جس سے وہ بات کر سکے. تو ابھی جو آپ کے سامنے میں نے باتیں بیان کی، یہ اللہ کی جو الوہیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے. الحمدللہ مسلمان اس میں خالص ہیں. ابھی بھی ہم نے فی الحال کہہ رہا ہوں میں، چند سالوں میں کیا ہوگا میں کہہ نہیں سکتا. ابھی ہم نے فی الحال اللہ کا بیٹا بیٹی، ماں باپ، بہن بھائی نہیں بنائے ہیں. ہاں کچھ اور چیزیں بننی شروع ہو چکی ہیں، ابھی رشتہ نہیں جوڑا ہے. چیزیں تیار کر لی ہیں، کنیکشن نہیں جوڑا ہے. ابھی ہو رہا ہے، وہ میرے موضوع کا حصہ، انشاءاللہ بات کروں گا اس کے اوپر بھی. یہ چلے گا موضوع ابھی آگے کہ ہم نے ابھی ذات میں کچھ نہیں جوڑا ہے، جیسے کہ اور اقوام نے اور مذاہب نے جوڑ دیا. ابھی ہم نے اللہ کے ذات کسی کو نہیں چھوڑا ہے. یہ بات ہم نے بچوں کو گھول گھول کے پلانی ہے. جب بھی قل واللہ ہو تو کو یاد کروائیں ترجمے کے ساتھ سمجھا کر کہ بیٹا یہ سورہ اخلاص کے معنی ہی ہے. سورہ اخلاص کا دوسرا نام سورہ توحید بھی ہے. اللہ نے پوری توحید کو خلاصہ بنا کے، سمری بنا کے جو نا اس کے اندر فٹ کر دیا ہے. یہ تعارف اللہ کا مختصر ترین انٹروڈکشن آف اللہ یہ ہے. الون، کسی معنی میں کسی درجے میں کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے. اس سے آگے بڑھ کے اب چونکہ وہ اکیلا ہے، اس نے بنایا ہے، اس نے ایجاد کیا ہے، وہ مالک ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے. آپ اولاد سے کیا توقع کرتے ہیں؟ میری بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری بات مانے نا. دوسرے کی مانے نہ مانے، میری تو مانے، کیونکہ میں باپ ہوں ان کا. یہ ہمارا تقاضا بچوں سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ میری بات مانو، چاہے ہم غلط بھی ہوں. بعض دفعہ کہتے نہیں ہماری بات مانو کیونکہ ہم نے کہا ہے، ہم بڑے تجربہ ہے، فلاں ڈھمکا تمہارا ماں باپ ہوں، ہماری بات مانو. تو جو میرا خالق ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، وہ نہیں جائے گا کہ میری بات مانی جائے. اور یہی ہم سے آ کے ٹھوکر ہو جاتی ہے. ہم بات ماننے کو اردو زبان میں لے لیتے ہیں.
بات ماننے کا سمپل ترجمہ اگر میں کروں اس کے معنی میری عبادت کریں، میری عبادت. اور عبادت کا سوچ کے ہمارے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ آپ سب کو عبادت معلوم ہونی چاہیے، عرصے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ ہم سب کو. یہاں عبادت کا سن کے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. خلاص یہ 4 چیزیں کر لی، میں نے عبادت کر لی، اب میں آزاد ہوں. ہم 95 جاب کرتے ہیں، 9 سے پہلے 5 کے بعد میں آزاد ہوں، میری مرضی جو کروں، میں جو کھاؤں، جو پہنوں، جہاں گھومنے جاؤں، باس کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم نے بھی کچھ یہی سمجھ لیا ہے کہ اللہ میرا باس ہے، اس نے 4 ڈیوٹیز میرے ذمے لگا دی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ میں کر لوں، اب میں فری، اب میری مرضی جو میں کروں. جبکہ اللہ سورہ زاریات میں کہتا ہے، جہاں سے پوری کائنات بنائی ہے، اس کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر ہمیں پیدا کاہے کو کیا؟ بھلا اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو ہمیں کیوں پیدا کیا؟ معاذ اللہ ثم ہم اس کی ضرورت ہے کوئی؟ یہ تو سوچنا محال ہے کہ ہم اللہ کی ضرورت بن جائیں. کیوں پیدا کیا؟ قیامت میں پوچھیں گے اللہ سے. اکثر بچے مجھ سے سوال پوچھتے ہیں کلاس کے اندر، سر یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، اللہ نے یہ کیوں کرا؟ میں نے کہا بات آپ کی بہت اچھی ہے، ویری گڈ کوشچن، بٹ ود دا ویری رانگ پرسن. میں نے تھوڑی بنایا ہے نا، اللہ نے مجھے بتایا ہے. تو 2 طریقے ہیں، یا تو ابھی اللہ کے پاس چلے جاؤ یا قیامت میں پوچھ لینا. ابھی جانے تو بہت طریقے موجود ہیں جاننے کے، لیکن سارے حرام ہیں، کر نہیں سکتے تم. یعنی خودکشی کر لو، مر جاؤ، اللہ کے پاس پھر پوچھیں کہ اللہ میاں کیوں، لیکن واپس نہیں آؤ گے، یہ 1 وے ٹکٹ ہے یہ. یا انتظار کرو، ابھی باقی باتیں کر لو، اور انتظار کو جب اللہ سے ملو تو پوچھیں اللہ یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں. وہ جواب دے گا آپ کو. وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہم پوچھیں کہ جواب دے گا، پر ابھی نہیں. اور وہ سوال نہ پوچھو جو اللہ نے مجھے نہیں بتایا. مجھے کیا پتا کیوں بنایا ہے، مجھے اتنا پتا ہے بنایا ہے. ہاں مجھے یہ پتا ہے کیا کہہ کے بنایا ہے اور کیا کرنے کو کہا ہے. تو جو کہا ہے، جو کرنا ہے وہ تو کر لو، نہیں پہلے سوال کا جواب دو مجھے. اور یہ ایک اور طریقہ ہے، ایک نیا طریقہ نوجوان بچوں کے لیے، یہ جو ان کو بہکایا جا رہا ہے، سوالات پوچھو. اسلام میں سوال پوچھنا منع نہیں ہے، لیکن اللہ نے، رسول نے فرما دیا ہے کہ اللہ کے بارے میں فکر نہ کرو، اللہ کی مخلوق کے بارے میں فکر کرو. یعنی ڈونٹ تھنک آف ہاؤ اللہ از میڈ، ویئر واز اللہ، ہاؤ از ہی، ویئر از ہی. نو، تھنک اباؤٹ واٹ ہی کریٹڈ. اس کو سوچو ذرا، پھر پتہ چلے گا. آج ہم جو فون دیکھتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی، سب سے بہترین تو مثال چیٹ جی پی ٹی ہے، یا وہ جیمنا اے آئی جو ہے، دماغ حیران ہو جاتا ہے. دماغ آج ایک سوال ڈالے 5 سیکنڈ میں جواب موجود. کیسے؟ چیٹ جی پی ٹی خدا تو نہیں ہے نا، انسان نے بنایا نا. تو جس نے بنایا اس کے بارے میں سوچ کے حیرت ہوتی، کیا دماغ ہے اس کا. امپریس ہوتے نہیں ہوتے اس سے، یار کیا بندے نے چیز بنائی. اردو میں پوچھے اردو میں جواب دے گا، انگلش میں پوچھے انگلش میں دے گا، بنگلہ میں پوچھے بنگلہ میں دے گا، ہندی میں دے گا، قرآن میں دے گا. قرآن کے بارے میں پوچھے فلاں فلاں، آپ قرآن کی آیتیں لا کے دے دے گا، حالانکہ وہ تو کافر ہے. دیکھ کیا بنایا ہے. تو جس بندے نے بنایا ہوگا کیا چیز ہوگی وہ. تو جس نے اس بندے کو بنایا وہ کیا ہوگا، ادھر بھی تو جائیں. جس نے چیٹ جی پی ٹی سے دماغ بندے کو دیا ہے وہ خود کیا ذات ہوگی. تو وہ چاہتا ہے اس کی عبادت کی جائے. توحید کا دوسرا تقاضا، پہلا وہ مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. چونکہ اس نے بنایا ہے تو یہ میرا حق ہے، مجھ پہ فرض ہے میں اس کی بات مانوں. عبادت نہیں، بات مانوں. بات ماننے کو عربی میں کہتے ہیں عبادت. عبادت نکلا ہے عبد سے. عبد کے انگلش میں سمپل میننگ ہے سلیو. اور یہ تمام بچوں کو معلوم ہے سلیو کے معنی کیا ہے. امپلائی نہیں کہا اللہ نے، امپلائی نہیں کہا، سلیو کہا. سلیو کون ہوتا ہے؟ جو مالک نے کہہ دیا وہ کرنا ہے، پسند آئے یا نہ آئے. امپلائی 8 گھنٹے کا ہوتا ہے، بعد میں مانگتا ہے وہ اوور ٹائم. 1 گھنٹہ کام کروں گا اوور ٹائم دینا پڑے گا، اور لا میں لکھا ہے کہ اوور ٹائم دینا پڑے گا. یہ ہے امپلائمنٹ. سلیو کے پاس، بیچارے کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور سارے 24 گھنٹے مالک کے پاس ہیں. یہ ہے سلیوری. اللہ نے قرآن میں لفظ استعمال کیا تو سلیو کا کیا، امپلائی کا نہیں. ہم سلیو ہیں اس کے. مجھے تو بات ماننی پڑے گی.
اور کہا کہ اعلان کرو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے، سب اس کے لیے، تو اس کی عبادت کی جائے۔ سورہ ذاریات میں اللہ فرماتا ہے ہم نے تو انسان کو، جنوں کو پیدا یہ کام کے لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو مجھے ہر وقت اللہ کی بات ماننی ہے، یہ ہے عبادت۔ نماز اس کا حصہ ہے، جب وہ کہے گا کہ نماز پڑھو میں اس کی بات مانوں گا، نماز پڑھوں گا۔ وہ جب کہے گا روزہ رکھو میں اس کی بات مانوں گا، روزہ رکھوں گا اور تمام کام کروں گا، لیکن میں نے بات ماننی ہے، یہ ہے عبادت۔ صبح اٹھوں گا تو اس کے نام سے اٹھوں گا، یہ ہے عبادت۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھے دل پہ، کتنوں نے صبح اٹھ کے دعا مانگی تھی آنکھ کھلنے کے بعد؟ جب اٹھنے پر اللہ یاد نہیں آیا تو دن میں کاہے کو یاد آئے گا؟ کس نے گھر سے باہر قدم نکالا تو دعا پڑھی تھی؟ کون باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھ کر گیا تھا؟ کس نے باہر آ کے دعا مانگی تھی؟ کس نے کھانا کھانے سے پہلے دعا مانگی، کھانے کے بعد دعا مانگی، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے دعا مانگی، اترنے کے بعد دعا مانگی؟ کس نے پہلا پاؤں سیدھا مسجد میں رکھ کے دعا مانگی؟ اپنا خود محاسبہ کر لیں، معلوم ہو جائے گا قوموں کے ہجوم کا حصہ ہوں۔ جب مجھے اللہ یاد ہی نہیں، ہاں عبادت کر رہا ہوں، جمعے کی نماز پڑھنا ہے تھی دور سے میں، اور جگہ نماز ہو چکی، یہاں تو ابھی شروع ہوگی، وہاں تو نماز بھی ختم، سنتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، اور ابھی شروع کریں گے ہم۔ کیوں آئے یہاں؟ عبادت کرنے آئے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس کو جس کو صبح سے یاد ہی نہیں کیا میں نے۔ وہ کتنوں نے ابھی تک فجر سے لے کے ابھی تک کتنوں نے درود پڑھا ہے؟ ابھی تک کتنوں نے پڑھا ہے؟ ایمانداری سے اپنے اپنا فیصلہ خود کر لو، کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ تو نہ مجھے اللہ یاد، نہ مجھے رسول یاد، تو اللہ کو کیا پڑی ہے میری سنے؟ جب میں اس کی نہیں سنتا وہ میری نہیں سنے گا۔ یہ ہم نے بار بار، اب آپ نے جو آج بیٹھے ہیں نا، بچوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کے ابا جو ہے نا وہ دنیا سے فارغ ہو چکے، وہ تو لگے کمانے کی دھن کے اندر، دے آر اے ٹی ایم مشینز ناؤ، اور اے ٹی ایم مشین کا کام صرف ایک ہوتا ہے، پیسے بنانا۔ یہ بچوں کی ذمہ داری، جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں صبح اٹھیں گے، ایک ایک فرد کو گھر جا کے بتائیں گے ابا اماں بہن دعا پڑھی؟ پڑھیں ابھی۔ باتھ روم جانے سے پہلے ابا دعا پڑھی؟ نہیں پڑھیں ابھی۔ یہ بچوں کی ڈیوٹی لگا رہا ہوں میں، وہ دیکھیں بچے کیسے یاد رکھیں گے۔ ناشتہ کرنے بیٹھے زور سے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ یاد آ جائے ہم کو بھی۔ تو ابھی میں دو باتوں پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات توحید کے اندر اور اللہ کی جو حقوق ہیں عبادت، انشاءاللہ موضوع جاری رہے گا، اس پر گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ جو میں موضوع شروع کرنے لگا ہوں وہ بہتر طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بڑا تلخ موضوع ہے، آگے جا کے بہت ساروں کو تکلیف ہوگی تو فائدہ ہوگا۔ ہم جو ہیں وہ کون سا علاج کراتے ہیں؟ میٹھی میٹھی گولیاں کھلاتے ہیں، ہومیوپیتھ کا علاج ہم نہیں کرتے، ہم میڈیکل ڈاکٹر ہیں، ہمارا کام کاٹا پیٹی ہے، کاٹیں گے پیٹیں گے، تکلیف ہوگی، جب تک دانت ہلتا رہے گا تکلیف ہوگی، اکھاڑ کے پھینک دے تکلیف ختم، چیخ نکلے گی لیکن تکلیف ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ جو کہہ رہا ہوں اس کو بہترین طریقے سے کہنے کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے دعا ہے جو بولتا ہے شیطان اس پر زیادہ حاوی ہوتا ہے، تاکہ وہ غلط بات بولے اور بہک جائیں لوگ، تو اللہ سے دعا کرے گا اللہ مجھے بہکنے سے بچائے، کیونکہ شیطان سے پاک سوائے نبیوں کے کوئی نہیں ہے، کہ کسی بات کو غلط طریقے سے نہ کہہ دوں میں۔ اللہ مجھے چیزوں سے محفوظ رکھے جو اس کے دین کے، اس کی منشا کے خلاف ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔